دل نکالیے، وال تبدیل کیجئے اور سینے کو بند کر دیجئے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ ابا جی کھو جائیں گے۔ حضرت ادھر ابا جی کھو جائیں گے، ادھر ایمان چلا جائے گا۔ کہ مینٹیلٹی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ میں خود ہی قرآن پکڑ کر کھول کے پڑھ کے مسئلے نکال لیتا ہوں، یہ اپنے ہی والد صاحب کا دل کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں نا سر؟ گوگل کھولیے، ہر چیز گوگل پہ موجود ہے۔ اوزار اٹھائیے اور جہاں آپ کے والد محترم کو سینے میں درد ہے، سینہ چیریے۔ تکلیف کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، قرآن کریم کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ شریف کے پاک کے نقطے میں ہے، اور فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ اب مجھے بتائیے آپ کیسے، کس نظریے کے ساتھ قرآن کے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر سکتے ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم کیسے ایک ڈاٹ کے اندر نظر آ سکتا ہے؟ لیکن یہی شان ہے قرآن کی، یہی شان ہے اللہ کے کلام کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کون بتائے گا کہ بسم اللہ کے با کے نقطے میں جو علم کہا گیا وہ کدھر ہے؟ پوری دنیا میں 4 بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پوری دنیا میں ان 4 ائمہ کرام کی فقہ مشہور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم عرس ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو تابعی کہلاتے ہیں، یعنی وہ حضرت کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زیارت کی۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو معلم بھی ہیں، جو محدث بھی ہیں، جو مفکر بھی ہیں، جو مفتی بھی ہیں، جو مجتہد بھی ہیں۔ اللہ اکبر! بات یہ ہے کہ حضرت تقلید کیوں ضروری ہے؟ آج ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں خود ہی قرآن پڑھتا ہوں، میں خود ہی قرآن سمجھتا ہوں، میں خود ہی اس سے مسئلہ نکالتا ہوں، لیکن مینٹیلٹی اتنی ہے کہ طلاق کا ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں، وہ بھی پوچھنے کے لیے علماء کا رخ کیا جاتا ہے۔ مینٹیلٹی اتنی ہے کہ حضرت اتنا بھی معلوم نہیں کہ جب گائے کو ذبح کرنا ہے تو پھر اس کی کتنی نسیں کاٹنی ہیں۔ حضرت بات یہ ہے، بات صرف اتنی ہے، سمجھنے کی بات ہے، کائنڈلی خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو اپنی آنکھ دکھائیں جو بالکل ہی علم سے آری ہو، یعنی آپ سیدھا ٹلی صاحب کو جا کر بولیں کہ حضرت میری آنکھ سے کیجئے گا، اس آنکھ کے اندر کتنے سیلز ہیں، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ اور جاؤ بھائی جا کے کام کرو، تمہاری آنکھ کے اندر کوئی سیل نہیں ہے، ایک کالا ڈیلا ہے جسٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی اگر آپ کسی ماہر کے پاس جائیں گے تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر اتنے سیل موجود ہیں، اور اگر یہ سیل کمزور ہو جائے تو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ قرآن کے ماہر کے پاس آتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ بسم اللہ کے با کے نقطے کے اندر کیا کیا ہے، تو پھر وہ صاحب حضرت آپ کو قرآن کا علم بھی بتائیں گے، تفاسیر بھی اٹھا کر دکھائیں گے، احادیث بھی اٹھا کر دکھائیں گے، اور بسم اللہ کے با کے نقطے کو واضح کریں گے۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ تقلید ہی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی مینٹیلٹی نہیں ہے، اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ ہم خود ہی قرآن پڑھیں، خود ہی حدیث پڑھیں اور اپنی ہی مرضی کے مطابق مسئلے نکالنا شروع کر دیں۔ جی ہاں، پہلے دور تھا کہ لوگوں کو مسئلہ بتایا جاتا تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ آج وہ دور آپ پہنچا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو بیان کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، جو میں سمجھوں وہ ٹھیک ہے۔ اب دور یہ آ چکا ہے، تو آیا تقلید ہی کیوں ضروری ہے؟ منٹ روکی نا، کہاں جا گئی؟ تو تقلید حضرت اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام نے قرآن و حدیث سے کچھ اصولوں کو وضع کیا جو عین قرآن کے مطابق ہیں اور عین حدیث کے مطابق ہیں۔ ان اصولوں کے اوپر انہوں نے مسئلوں کو رکھا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں
مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے، اور بڑے بڑے بزرگ ہستیوں نے بھی تقلید کی ہے۔ پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ داتا علی حجویری جیسی ہستی تقلید کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم جیسی ہستی نے تقلید کی، تو حضرت ہمیں کیا پرابلم ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا جناب، میں خود ہی قرآن پڑھوں گا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ والا قرآن پڑھیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے آپ کو سنائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا قرآن پاک، وہ جو حضور کی زبان سے الفاظ نکلے، وہ تو آپ سن ہی نہیں سکتے نا، وہ تو آگے صحابہ نے سنے اور انہوں نے لکھ دیا، وہ پھر صحابہ کرام سے دیگر لوگوں نے نقل کیا اور انہوں نے لکھ دیا۔ تو آپ اس بنا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں خود ہی قرآن پڑھوں گا، میرا ڈائریکٹ واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ڈائریکٹ آپ ایم پی اے کو نہیں مل سکتے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ جناب آج کل الیکشنوں کے دن ہے، ڈائریکٹ نواز شریف کے پاس آپ نہیں جا سکتے، آپ آقا علیہ السلام کے پاس جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک وہ دلوں کے قریب ہیں، وہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، لیکن حضرت جتنی بڑی بارگاہ ہے اتنا بڑا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ تو حضرت تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری وہ مینٹیلٹی نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو خود ہی کھولیں، خود ہی پڑھیں، خود ہی اس میں سے مسئلے نکالیں۔ تو تقلید کیوں ضروری ہے؟ حضرت تقلید اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ مینٹیلٹی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو کھولیں اور جناب جتنے بھی اصول لاگو ہوتے ہیں وہ سارے اصول لاگو کر کے اس سے قرآن کریم سے مسائل کو نکالیں اور اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائڈ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ جس علم کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرت بڑا رونا روتے ہیں کہ میں خود ہی پڑھوں گا، میں خود ہی سمجھوں گا، وہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تو حضرت گزارش یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ وہ خود ہی گوگل سے کھول کر اپنی بائک نہیں کھولتا تھا، وہ اس کا آپریشن نہیں کرتا، ایک بندہ گوگل سے دیکھ کر کبھی بھی اپنی زوجہ کا یا کسی عورت کا یا کسی کا بھی وہ ڈلیوری کا آپریٹ نہیں کر سکتا، وہ گوگل سے دیکھ کر ہی اپنے والد محترم کا سینہ نہیں چیر سکتا، اور وہ گوگل سے دیکھ کر محض کتابیں پڑھ کر دماغ کا آپریشن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ خود ہی قرآن اٹھا کر ہر ایرا گہرا کوئی بھی مسئلہ قرآن کریم سے اخذ نہیں کر سکتا۔ یہ علماء کا ہی کام ہے، یہ علماء کو ہی زیب دیتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تقلید کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق مسائل نکالتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کس کی کرنی ہے؟ اگر امام اعظم کی تقلید کریں گے تو ضروری یہ ہے کہ پھر امام شافعی کی طرف نہ جایا جائے، اگر امام شافعی کی تقلید کریں گے تو ضروری ہے کہ امام مالک کی طرف نہ جایا جائے، اگر امام مالک کی کریں گے تو امام احمد بن حنبل کی طرف نہ جایا جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان چاروں ائمہ کرام کی فقہ آپس میں جدا جدا ہے، یعنی مختلف ہے، مسائل آپس میں مختلف ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ائمہ سے ایک مسئلہ لیں، دوسرے سے دوسرا لیں، تیسرے سے تیسرا لیں اور جناب آپ اپنی ہی فقہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ جس طرح ہمارے کچھ احباب جن کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رفع دین تو دیکھیں امام شافعی کے ہاں جائز سی، اس لیے ہم بھی رفع دین کرتے ہیں۔ تو حضرت پھر آپ بقیہ مسائل کے اندر بھی امام شافعی کو فالو کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ امام شافعی کو بھی فالو نہیں کرتے، در حقیقت وہ کسی کو بھی فالو نہیں کرتے، ان کی اپنی ہی فقہ ہے، وہ اپنی ہی مرضی کے مطابق مسائل نکالتے ہیں اور پھر ان مسائل کا آگے جہاں دل کرتا ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے بڑے امام ہیں، الحمدللہ ہم ان کے مقلد کہلاتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والے کہلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے تمام ائمہ کرام کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔